ہم انشاءاللہ لانگ مارچ کا بھی اعلان کریں گے. یہ سارے آپشن ہم نے جو ہے وہ اوپن رکھے ہوئے ہیں. اور حکومت کی بات سمجھ لے کہ جماعت اسلامی کا ماڈل یہ نہیں ہے کہ بس کام کریں اور گھر چلے جائیں. ہم پیچھے لگتے ہیں تو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. یہ دھرنے بھی جاری رہیں گے, ہڑتال بھی ہوگی. یہ وہ سارے چارجز ہیں اور وہ جو مارجنز بڑا بڑا کر کمپنیوں کو دے رہے ہیں, اس سب کے نتیجے میں مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے پیٹرول. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک ایسی لیوی کہ جس کا کوئی تعلق پیٹرولیم کی مصنوعات اور اس کی قیمت سے نہیں ہے, وہ بھی وصول کی جا رہی ہے. تو اس طرح یہ جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر اپنا حساب پورا کرتے ہیں. اپنی مراحت کم نہیں کرتے, اپنی گاڑیاں چھوٹی نہیں کرتے, اپنے خرچے کم نہیں کرتے, اپنی تنخواہیں کم نہیں کرتے, اپنے علل تللے کم نہیں کرتے. مریم بی بی نے ان حالات میں بھی جب قوم کے اوپر اتنا بڑا بوجھ تھا تو 11 ارب روپے کا جہاز لے لیا. اسی طرح سے بڑی بڑی گاڑیاں ایف بی آر کے افسروں کے لیے اور بیوروکریٹس کے لیے چیئرمین سینٹ نے 9 کروڑ کی گاڑی لے لی. ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک طرف عوام کے اوپر پیٹرول کے بم روزانہ گراتے ہیں اور دوسری طرف اپنی عیاشیوں کے لیے پرانا جہاز بھی ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا, نیا جہاز لے لیا. بات کرو تو یہ طرح طرح کے ان کے وزیر مشیر حالی موالی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے یہ جو رویہ ہے کہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا, شہنشاہ سمجھنا, ملکہ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم ہیں بس اس ملک میں, باقی کیڑے مکوڑے رہتے ہیں, یہ نظام نہیں چلے گا. اور یہ دھرنا ہمارا اسی پورے سسٹم کے خلاف ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف حکومت کو دینا چاہیے. اب یہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں یہ دھرنے پہ آ گئے ہیں, چلو پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ خود ہی چلے جائیں گے, تو یہ بات تو واضح ہونی چاہیے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب پوری موبلائزیشن کے بعد رات کو لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو کل تو ہم نے باہر کے اضلاع کو بھی نہیں بلایا ہوا تھا, صرف لاہور سے آپ نے دیکھا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, ہمارے نوجوان, ہمارے بزرگ اتنی بڑی تعداد میں آئے تھے کہ یہ پوری سڑک چھوٹی پڑ رہی تھی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں جوش و خروش موجود ہے اور اس میں عوام کی شرکت بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح پشاور میں ہے, اسی طرح کراچی میں ہے, اور اب ہم نے پورے پاکستان میں بھی احتجاجی کیمپس کا سلسلہ شروع کیا ہے. اور اگر حکومت باز نہیں آئے گی, پیچھے نہیں ہٹے گی, لیوی کو ختم نہیں کریں گے, تو پھر ہم سڑکوں کے اوپر باقاعدہ دوبارہ سے بیٹھنا شروع کریں گے. اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم حکومت کو پیچھے ہٹائیں گے. اس لیے کہ ہماری کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے, ذات کا مسئلہ نہیں ہے. ہم ریلیف چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ, ہر طالب علم جو پیٹرول ڈلوا رہا ہے 1 لیٹر پر وہ 125 روپے سے زیادہ کا بھتہ جگہ ٹیکس دے رہا ہے گورنمنٹ کو, جس میں 80 روپے کی لیوی شامل ہے. بائکیا والے ہیں, انڈرائیو والے ہیں, فوڈ سپلائی کرنے والے ہیں, رائڈرز ہیں, یہ سارے لوگ کہ جن کی آمدنی تھوڑی سی ہوتی ہے, پورے دن محنت کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, تھوڑے سے پیسے بچاتے ہیں, اس میں بھی آپ ڈاکہ مار دیتے ہیں تقریباً 33% کا. تو یہ کیسے چلے گا؟ تو اس لیے ہمارا یہ جینوئن مطالبہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں آج اس موقع پر یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسلسل ہمارے فلسطین کے اور غزہ کے لوگوں پر اسرائیل حملے کر رہا ہے اور روز شہادتیں ہو رہی ہیں. اس وقت ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ پاکستان, ترکی اور سعودی عربیہ کا ایک الائنس ڈیفنس پیکٹ وجود میں آیا. جب ہم اس طرح سے ایک کوشش ہم نے کی ہے اور وہ پازیٹیو ہے, تو اب ہماری اس طاقت کو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہونا چاہیے, بیت المقدس کی حفاظت کے لیے استعمال ہونا چاہیے, مسجد اقصی کی آزادی کے لیے استعمال ہونا چاہیے, اور ہمارے بچے اور ہمارے مائیں اور ہمارے بہنیں جو پوری امت کا فرض کفایہ فلسطین میں ادا کر رہے ہیں, ان کے تحفظ کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور خاص طور پر اس میں پاکستان کو لیڈنگ رول ادا کرنا ہوگا, اس لیے کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, جو نیوکلیئر ویپن ہے, اور جو افواج پاکستان ہے, اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ایک نظریاتی مملکت ہیں. اگر ہم بیت المقدس کے لیے ہماری یہ ساری چیزیں استعمال نہیں ہوں گی تو پھر ان سب چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے پاکستان کی حکومت کو بھی تمام تر سیاسی چیزوں سے بالا تر ہو کر امت کی ترجمانی کرنی چاہیے, اور سیدھا میسج ٹرمپ کو بھی دینا چاہیے اور نیتن یاہو کو بھی دینا چاہیے کہ بہت ہو گیا ہے, معاہدہ کیا ہوا ہے اور روز ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں. اسنائپر سے وہ ہمارے نسل کشی کر رہے ہیں. پوری دنیا میں لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں, لیکن جب تک مسلمان
हुकूमतें और अफवाज इसके लिए आगे नहीं बढ़ेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। अब तो इसराइल ने शाम पर भी हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि उन्होंने उनसे मुआहिदा तक कर लिया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना, ये जो सहूनी है, ये कितने कैसे लोग हैं कि जो किसी बैनुल अक़वामी कानून को नहीं मानते, मुआहिदे को नहीं मानते, और ये जो है वो इन नस्ल कुशी करते हैं लोगों की, मुसलमानों की। इसलिए इसमें भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो कुछ भी हालात मौजूद हैं, इन हालात में इत्तेफाक राय पैदा करने के बजाय तकसीम का कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता। लिहाजा ऐसे इशूज़ को न छेड़ा जाए जिससे तकसीम पैदा हो, बल्कि एड्रेस किया जाए कश्मीर के लोगों के मसले को, उनके जो रोज़मर्रा के मसले हैं, और वहाँ धरना इस वक्त भी जारी है। मुज़ाकरात ही उसका हल है। लड़ाई झगड़े से, खून बहाने से मसला हल नहीं होगा, और पुरअमन एहतजाज का हक पाकिस्तान के हर शहरी को मिलना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा है, उसके कितने अजला हैं, जनूबी अजला और जो मर्ज ज़िले हैं, उन सब में कितनी बड़ी इंसर्जेंसीज मौजूद हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पूरे बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ऐसे मौके पर कौम को मुज्तमा करना चाहिए ताकि इसका मुकाबला कर सकें। अगर लोगों में ही तफरीक होगी, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होगा, एतबार नहीं होगा, उनकी राय का एहतराम नहीं होगा, तो ये मसला हल नहीं हो सकता। लिहाजा इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिशों के बजाय हर वो कोशिश जो लोगों में तकसीम पैदा करे, वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए दुरुस्त नहीं है। मैं एक मरतबा फिर यही मुतालबा करता हूँ कि ये जो महंगाई की आग में लोग जल रहे हैं, सब्जियाँ तक इंतहाई महंगी हो गई हैं, लोग परेशान हैं, तो ये पेट्रोल का जो भत्ता हम दे रहे हैं, इसको ख़त्म किया जाए। IPPs जो माफिया है, खुद हुकूमत ने कहा कि हमने जो मुआहदे किए उसके नतीजे में 3600 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ, और ये जमात इस्लामी थी जिसके धरनों के नतीजे में, एहतजाज के नतीजे में कौम में शऊर भी पैदा हुआ, दबाव भी बना, एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद उस पर जो जुज़वी अमल हुआ उसके नतीजे में ही कोई तकरीबन 10 रुपए से ज़ायद का, बल्कि बाज़ जगह तो 16-16 रुपए का एडवांटेज मिला है बिलों में। ये जमात इस्लामी की स्ट्रगल की कामयाबी है, और मैं उन तमाम लोगों से जो इस जिद्दोजहद में शरीक हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो मशक्क़त कर रहे हैं, वो शदीद गर्मी में एहतजाज कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे हैं, और इससे फ़ायदा भी पाकिस्तानी कौम को होता है। इसी तरह इंशाअल्लाह ये पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी हम जो एहतजाज कर रहे हैं ये भी रंग लाएगा, और हुकूमत की बात समझ ले कि जमात इस्लामी का मॉडल ये नहीं है कि बस काम करें और घर चले जाएं। हम पीछे लगते हैं तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये धरने भी जारी रहेंगे, हड़ताल भी होगी, और किसी मुनासिब मौके पर हम इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करेंगे। ये सारे ऑप्शन हमने जो है वो ओपन रखे हुए हैं।